بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کم از کم اتنا علم دین تو ہر انسان کو ہونا ہی چاہیے، ہر خاص اور عام مسلمان کو۔ کم از کم اتنا علم دین تو ہونا ہی چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ اپنی زندگی دین یعنی کہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزار سکے، اور اپنی اولاد کی زندگی دین یعنی کہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی سمجھ دے سکے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اس کے بیچ میں جو ضروری ہے نا کہ کم از کم اتنا علم دین ہونا ضروری ہے، اس ضروری کو نوٹ کر لیجئے۔ اچھی طرح سے سنیے میرے اس بات کو، سمجھنے کے واسطے سننا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان لبادہ اسلام کا اوڑھتا ہے، حلیہ مسلمانوں والا بناتا ہے، دنیا کی نظر میں وہ ایک دم پکا مسلمان ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے یا پھر پینٹ ہے، اس کا پورا حلیہ مسلمانوں والا ہے۔ اگر عورت ہے تو با حیا ہے، پردے میں ہے، برقعے میں ہے۔ یہ انسان اسلام کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اگرچہ وہ کوئی ایسا گناہ کر رہا جو لوگوں کی نظر میں کہ دیکھو یہ فلاں انسان اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بے حیائی پہ قائم ہے، غیبت پہ قائم ہے، ناانصافی پہ ظلم پہ قائم ہے، دکھاوے پہ قائم ہے، دنیا دیکھ رہی یہ سب تماشا۔ یہ انسان زیادہ نقصان پہنچا رہا، زیادہ نقصان پہنچا رہے دین اسلام کو ان لوگوں کی نسبت جو ہیرو ہیروئن کے جیسے نظر آتے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے میری اس بات کو۔ جن کا حلیہ ہیرو جیسا ہے یا ہیروئن جیسا ہے اور پھر یہ گناہ پہ قائم ہے، تو یہ لوگ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ قائم رہنے کا ہے۔ یہ بہت بڑے زہریلے سانپ ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اچھی طرح سمجھیے اس بات کو کہ کم از کم اتنا علم دین ہر انسان کو ہونا ضروری ہے، ضروری پہ نوٹ کر لیں۔ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر یعنی دین پر چل سکے اور اپنی اولاد کو دین سکھا سکے۔ تو یہ ہماری جڑ کہاں سے کٹی ہے؟ غور کرو، کہاں سے کٹی ہے؟ ہم قرآن حدیث سے بالکل دور ہیں، ہم علم سے لا تعلق ہیں۔ غور کر کے دیکھو، ہم نے کب سکھائے یا پھر ہمارے ماں باپ نے ہم کو کب سکھائی یہ بات کہ دیکھو بیٹا قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ہمارے بھی ماں باپ نے؟ غور کرنا کیوں ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے پہلے سے دور ہے اور ابھی تک دور ہے۔ کہ دیکھو قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے، اور ان کے پاؤں ہم سے بیان کریں گے۔ سوچ کے دیکھو، بات بہت گہرائی والی ہے۔
اور آنکھیں بیان کریں گی اور کان بیان کریں گے اور اعضائے جسمانی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور کیا کہیں گے کہ یا اللہ جو تو نے ان کو یہ نعمت دیا تھا یہ بندے نے اس کا غلط استعمال کیا۔ سمجھیے اچھی طرح سے، یہ باتیں سمجھنے والی ہے، بہت غور و طلب مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ سورہ سجدہ میں یہاں تک آئلہ ہے کہ جسم کا جو چمڑا رہتا نا، چمڑا وہ بھی گواہی دے گا اور کہیں گا سمجھیے، پڑھیے ان آیات کو، غور کیجیے اس میں، جسم کا چمڑا بھی گواہی دے گا۔ تو ہم نے کب سکھائے؟ ہمارے ماں باپ نے ہم کو کب سکھائے؟ اس طرح انسان علم اور ہدایت سے دور 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 ہوتا چلا جا رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زمین کا ایک حصہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتا۔ تو ہمارا دل ہے نا اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ وہ پانی کو، مطلب اس علم اور ہدایت کو جذب نہیں کر رہا۔ ہم علم دین سے دور 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 ہوتے چلے۔ ہم نے کب ہمارے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالے اور ہمارے بھی ماں باپ نے کب ہمارے دل میں ڈر ڈالے؟ تو اس کی وجہ سے ہم اس علم اور ہدایت سے دور ہیں۔ اے اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔